پیشانیاں رگڑ کر ہم اس سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دنیا کے اندر ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو ملنے کا وقت نہیں دیتے، آپ ان سے ملنے کے لیے 10 چکر لگائیں تو نہیں ملتے، لیکن مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر انسان مل سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر اس کا جو بھی سٹیٹس ہو، جتنا بھی اونچا ہوگا، جس مرضی اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو، لیکن مسجد کے اندر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہمارا رشتہ ہے، اسلام اس کو اسلامی اخوت کا نام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کے متعلق قرآن مجید کی جو آیات اور احادیث بیان فرمائی ہیں، وہ سننے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ رشتہ اتنا معمولی نہیں ہے جتنا معمولی ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے لیے میں اتنی ہی بات کہوں گا، یہ رشتہ اگر اللہ کو ہمارا پسند آ گیا، جو اسلام کا محبت کا رشتہ ہے، تو جنت میں جانے کے لیے صرف یہی کافی ہے، صرف یہی۔ اس کے اوپر بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن سے ہم سمجھیں گے کہ ہمارا آپس میں جو اسلام کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ، یہ کتنا قیمتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس رشتے کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ آج ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، سالوں کے سال گزر گئے ہیں، شکل نہیں دکھاتے، حال بھی نہیں پوچھتے۔ کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے۔ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں ہے، لا يحل۔ اور یہ جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اللہ نے پیدا کی ہے اسلام کی وجہ سے، یہ کوئی معمولی محبت ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم۔ اے دنیا کے لوگوں، لو انفقت ما في الارض جميعا، زمین میں جتنے خزانے ہیں، جتنی دولتیں ہیں، ساری بھی خرچ کر دو، اللہ کہتے ہیں کسی کے دل میں تم محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے خزانے خرچ کر کے انسان کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں میں نے ہی تمہارے دلوں کے اندر یہ محبت پیدا کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، مختلف احادیث ہیں جن سے ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مل بیٹھنا، ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملنا، اس کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آدمی کے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ 4 چیزیں اگر ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ من احب للہ، محبت کسی سے بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، صرف اللہ کے لیے۔ وابغض للہ، کسی سے نفرت بھی کرنی ہے نا تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ یہ نماز نہیں پڑھتا، تب تک اس سے ناراض رہوں گا جب تک یہ نماز شروع نہیں کر دیتا، بھائی یہ سود نہیں چھوڑتا، یا مجھے تم سے نفرت سود کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ذاتی کوئی کام ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کوئی چیز دینی بھی ہے تو اللہ کے لیے دے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے کوئی چیز روکنی ہے، نہیں دینی، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔
فرمایا کہ جو بندہ یہ 4 کام کر لے فقد استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا ای عُرَى الایمان اوثق، ایمان کی مضبوطی کے بارے میں انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا جانتے ہو ای عُرَى الایمان اوثق، قال اللہ ورسولہ اعلم، کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الموالات للہ والمعادات للہ، اللہ کے لیے دوستیاں کر لو، اللہ کے لیے محبتیں پالو، یہ تمہارے ایمان کی مضبوطی ہے۔ الموالات للہ، اللہ کے لیے دوستی کر لو، والمعادات للہ، دشمنی بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کر لو۔ اگر تم اس بنیاد میں کسی سے دوستی اور دشمنی کرو گے تو وہ تمہاری دوستی اور دشمنی تمہارے ایمان کی مضبوطی کا باعث بن جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے جو آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر اللہ کے لیے محبت پیدا ہو جائے تو یہ حدیث سننے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس عمل سے پیچھے رہیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں۔ دیکھیں دنیا میں سب سے اونچا رتبہ کس کا ہے؟ انسانوں میں سے انبیاء کا ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا رتبہ کس کا ہے؟ شہداء کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ یغبطہم الانبیاء والشہداء، قیامت کے دن انبیاء بھی کہیں گے کاش ہم ان کے رتبے پہ فائز ہو جائیں، اور شہید کہیں گے جو رتبہ ان کو حاصل ہوا ہے اس پہ ہم فائز ہو جائیں۔ اب یہ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں جو اتنے خوش قسمت ہیں؟ دیکھیں جو نبی یہ عمل کرتا ہوگا وہ اس رتبے پہ آٹومیٹکلی فائز ہوگا۔ تو کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جن کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا زندگی میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نبی ایسا بھی آئے گا جس کا کوئی امت ہی نہیں ہوگا، ساری زندگی دعوت دی، اس کی دعوت پہ کسی نے اسلام قبول کیا ہی نہیں۔ کوئی نبی ایسا بھی آئے گا جس کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، ایک امتی، اور کسی کے ساتھ 2 امتی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اللہ نے رتبے جس کو اپنے فضل سے عطا کرنے ہیں، ان میں سے یہ بندے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا اموال يتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور، قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، اور چہروں پہ نور کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں لا يخافون اذا خاف الناس، قیامت کے دن ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا جس دن لوگ خوف کے اندر کانپ رہے ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا يحزنون اذا حزن الناس، نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا اس دن جس دن سارے لوگ غم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ انبیاء بھی رشک کر رہے ہیں، شہداء بھی رشک کر رہے ہیں۔ کون سے لوگ؟ ہم قوم تحابوا فی اللہ، ایسے بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے لیے جو محبت ہم کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، یہ ختم نہیں ہو جانی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کتنی محبت کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، دنیا کا ہر کام، ہر اچھی بری چیز کو ہم اپنا لیتے ہیں ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، حرام کو بھی کما لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن اللہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ
یوم یفر، بندے سے بھاگ جائے گا کون؟ من اخی، اس کا بھائی تھا، سگا بھائی ہے، دنیا کی ہر جگہ پہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، بھائی مصیبت میں ہو تو ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ بھائی کھڑا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن فر یفر فرارا اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے کہ فرار ہو جائے گا اس کا بھائی، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بھی فرار ہو جائے گی، باپ بھی فرار ہو جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ، بیوی بھی چھوڑ جائے گی، وَبَنِيهِ، اور بیٹے بھی چھوڑ جائے گی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر اس بندے کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے اللہ کے پاس بھیجا ہوگا، اپنے عمل کیے ہوگے۔ جب اتنا سخت معاملہ ہوگا، ماں باپ بھی چھوڑ کے، بیوی بچے بھی، بہن بھائی بھی، اس وقت جس بندے سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی دوست ہیں، الْأَخِلَّاء، اللہ نے جمع کا لفظ بولا، جتنے بھی دوست ہیں، یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو متقین ہیں، وہ دشمن نہیں بنیں گے، ان کی دوستی اللہ کے حضور بھی قائم رہے گی۔ اور یہ معمولی عمل ہے، آج گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم چھاؤں میں بیٹھے ہیں نا، 8 پنکھے بھی چل رہے ہوں تو اے سی نہ چل رہا ہو تو ہم کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی گرمی فیل ہو رہا تو ہم کہتے ہیں اسی کام چھوڑ کے، تو کبھی ہمیں اس گرمی کو بھی یاد کرنا چاہیے جو قیامت کے دن ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یحشر الناس حفاۃ عراۃ، لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن، بے لباس ہوں گے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، ختنے بھی نہیں ہوں گے، پاؤں سے بھی ننگے، اور سورج بالکل قریب آ چکا ہے۔ ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ چھت ہوگی، نہ درخت ہوگا، نہ کوئی چیز ہوگی جس کو اپنے سر کے اوپر کر سکے، سایہ دے سکے، سوائے اللہ کے عرش کے۔ اللہ 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلا بندہ الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا کوئی بھی انسان ہو، عدل کرے، اولاد میں عدل کرے اور بیٹیوں میں عدل کرے، بھائی ہے تو بہنوں کے ساتھ عدل کرے۔ عام طور پہ عدل نہیں ہوتا نا، جب بھی دیکھو مسئلہ کیا ہے جی، بہنیں اپنے بھائی کو حق معاف کر دیتی ہیں، حصہ معاف کر دیتی ہیں۔ ہم اسلامی اخوت کی بات کر رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، اگر بہنیں حصہ مانگ لیں تو ہمارے گھر نہ آنا، ہمارے دروازے بند ہو چکے ہیں، تم کسی اور کے لیے حصہ مانگ رہی ہو، تمہارا خامن کھا جائے گا، اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اس کو دینا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عدل نہیں کرتا، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے، 1 بالشت، صرف 1 بالشت، مرلے نہیں ہے، فٹ نہیں ہے، اللہ کے رسول من اخذ، جس نے پکڑ لی کسی کی زمین، بقید الشبر، اپنا 1 بالشت کے برابر، تبقہ یوم القیامت 70 ارضا، اللہ 7 زمینوں کا ہار بنا کے زمین کا اس کے گلے میں ڈالے گا، لے اس کو اٹھاؤ۔ کیا بنے گا اس وقت جب ہم کسی کے 1 فٹ میں قبضہ کر لیتے ہیں، 1 انچ میں قبضہ کر لیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عدل کرنے والا انسان زندگی کے تمام معاملات میں عدل کرے، اللہ اس کو بلا کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جب انسان کی خواہشات مر جاتی ہے، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا، تو پھر اس کے پاس کون سا ٹھکانہ رہ جاتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات سے۔ بڑھاپے میں تو بندہ اللہ کے پاس آتا ہی ہے، لیکن جوانی ایسی ہے جب انسان کے پاس گرم خون ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، برائی کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے،
لیکن اس وقت اگر اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دے، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل اللہ کی مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے، گھڑی دیکھتا ہے یار دوسری نماز کا وقت کب ہوگا، سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، بیٹھنا بھی ہے، تو کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ یار، مسجد میں بیٹھ جائے۔ تو مسجد کے ساتھ دل لگانے والا بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، اور یہ معمولی عمل نہیں ہے، ایک ایک سے آگے مسئلہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دن فوت ہو گئی، صحابہ نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفن بھی کر دیا۔ میرے سامنے وہ عورت نظر نہیں آتی کچھ، کہا جی وہ تو فوت ہو گئی تھی فلاں دن، تو ہم نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ صحابہ نبی علیہ السلام کو اس کی قبر پہ لے کے گئے، فصلی علی قبرہا، نبی علیہ السلام نے اس کی قبر کے اوپر جا کے جنازہ پڑھا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے مسجد کے ساتھ دل لگانا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب وہ چوتھے نمبر پہ وہ بندے جو ہمارے موضوع کے مطابق ہیں، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو بندے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا ہی مقصد ہے۔ بھائی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان دونوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ کم از کم ہماری زندگی میں ایک تو ایسا بندہ ہونا چاہیے جسے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، پانچواں وہ بندہ ہے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جس کو کوئی اونچے خاندان والی، عزت والی، معاشرے میں جس کا اچھا گھر بار ہو، وہ عورت برائی کی طرف دعوت دے تو بندہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس وقت اگر اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے، اپنی شہوت پہ کنٹرول کر کے برائی سے بچنے والا، اللہ کل قیامت کے دن اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ چھٹے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں نے کتنا خرچ کیا، پتہ تو ہوتا ہے لیکن یہ اللہ نے مثال دی ہے چھپا کے صدقہ کرنے کا، بالکل چھپا کے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، چھپا کے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پہ وہ بندہ جن میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ میں نے وہ بھی گناہ کیا، وہ بھی گناہ کیا، تو مجھے معاف کر دے، آنکھوں سے ایک آنسو جاری ہو جائے، اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں۔ تو یہ اتنے پیارے عمل اللہ نے جو ہمیں عطا کیے ہیں، تو ان میں سے کم از کم ایک عمل تو ایسا ہونا چاہیے جو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عرش کے نیچے پہنچا سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے